أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. دن ہجر کے پہنچ گئے وصل کے ایام، لکھا تھا بہت کم تیری تقدیر میں آرام، دکھلائے گی یہ صبح ہو یتیمی کی تمہیں شام، کس طرح سے یہ داغ اٹھاؤ گی سکینہ. بس یہ آخری بین ہے، یہ آخری بین ہے، اور یہ بین بہت سخت ہے. دادو بی بی سکینہ اپنے بابا سے کیسے رخصت ہوئی؟ اب آیا سمجھ میں یہ سخن ہونٹوں پہ لانا، کیوں کہتے تھے زینب اسے چھاتی پہ سلانا. ارے بانو میرے پیچھے نہ سکینہ کو رلانا، دل کہتا تھا بابا کو نہ پاؤ گی سکینہ. سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، حیات موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرک سے کاٹ دیتا ہے. حسین صبر ہے، ایثار ہے، محبت ہے، حسین عشق کا مضمون کی عبارت ہے، حسین رحمت للعالمین پہ رحمت ہے، حسین کوئی فسانہ نہیں حقیقت ہے، جہاں میں ابھی شہ مشرقین باقی ہے، یزید مٹ گیا
نام حسین باقی ہے. ارے جس کو چاہے گا، جس کو چاہے گا بخشوائے گا حل. ارے جس کو چاہے گا بخشوائے گا حل، کیونکہ بخشا ہوا حسین. حیدر 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 کنارہ حیدری، کیونکہ بخشا ہوا حسین کا ہے. پوچھتا کیا ہے، کیا حسین کا ہے. معصوم سے گالوں پہ تمچے بھی ہے کھائے، رو رو کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے. روتا ہے تیرے غال پہ زندان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جا. میں ابو طالب ہوں، 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 میں ابو طالب ہوں. دعوت ذوالشیرہ بیان کر رہا ہوں. جناب ابو طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میری الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم، میرے اوصاف کمالات تمہیں کیا معلوم. کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں ہی کیا معلوم. کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم. دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے لوگ، میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی دین اسلام کے سوا کسی اور دین کی تبلیغ کرے گا تو میں اللہ اس سے ہرگز قبول نہیں کروں گا. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دین اگر ہے تو اسلام ہے، اسلام کے سوا کسی اور دین کی تبلیغ کو قبول نہیں کروں گا، اسلام سے ہٹ کر کسی اور چیز کو قبول نہیں کروں گا. اب بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام سے ہٹ کر قبول نہیں کروں گا، تو آخر اسلام ہے کیا کہ جس کے سوا اللہ کسی اور چیز کو قبول ہی نہیں کرے گا. تو بات یہ ہے کہ جب آیت اتری تھی کیا لوگوں کو واقعی پورا اسلام سمجھ آ چکا تھا کہ دین ہے کیا، اسلام ہے کیا؟ اب اسلام ہے کیا یہ قیامت تک بتائے گا کون کہ اسلام ہے کیا. اور اللہ کیونکہ اس دین کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا، تو پتہ چلا کہ اگر حسین ایک دین پر چل رہے ہیں تو دوسرا دین یزیدیت اللہ قبول نہیں کرے گا. توجہ دینا محترم، اگر حسین دین اسلام پر ہے تو اور کوئی کسی اور راہ پر چل رہا ہے، تو کسی اور دین پر چل رہا ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا.
बाज लोग थे जो दीन के दावेदार थे लेकिन दीन इस्लाम पर नहीं थे। लेकिन अगर आप इस आयत की हकीकी तफसीर पढ़ेंगे तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के पास दीन फकत है तो इस्लाम है, इस्लाम के सिवा किसी और दीन को वो कबूल नहीं करेगा। तो इस्लाम दर हकीकत हमारे जद अली इब्ने अबी तालिब का नाम है कि अल्लाह अली की विलायत के बगैर किसी दीन को कबूल नहीं करेगा। मैं आपको कोई ख्याल नहीं सुना रहा हूं कि बल्कि जो मैंने आपके सामने सरनामा कलाम में जो आयत पढ़ी है उसी को वाज़े करने के लिए ये आयत आपके सामने पेश की है। मैंने आपके सामने सरनामा कलाम में जो आयत पेश की है वो सूरह निसा की आयत नंबर 115 है। याद रखिएगा, पढ़िएगा घर जाकर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि वमन युशाकिकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, कि जो भी सीधा रास्ता मालूम होने के बाद, हक बात मालूम होने के बाद मेरे रसूल की मुखालिफत करेगा, जो भी सीधा रास्ता मालूम होने के बाद, हक बात मालूम होने के बाद मेरे रसूल की मुखालिफत करेगा, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम, और सबील मोमिनीन को छोड़कर किसी और सबील पर चलेगा, किसी और राह पर चलेगा, किसी और डगर पर अगर चलेगा तो जहां वो चलेगा मैं अल्लाह उसे चलने दूंगा, रोज़े माशर उसे जहन्नम में डाल दूंगा। वनुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। आयत के दो हिस्से हैं, अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा कि आयत के दो हिस्से हैं कि पहले हिस्से में अल्लाह कह रहा है कि वमन युशाकिकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो भी सीधा रास्ता मालूम होने के बाद, हक बात मालूम होने के बाद मेरे रसूल की मुखालिफत करेगा तो पता चला कि यह एहतमाल मौजूद है कि कोई ऐसा हो सकता है कि जिसे हक पता चल चुका है और फिर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुखालिफत कर सकता है। और अल्लाह यही बस नापसंद कर रहा है कि किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो मेरे रसूल की मुखालिफत करे। अल्लाह को ये बात हरगिज पसंद नहीं। और आयत के दूसरे हिस्से में फौरन अल्लाह कह रहा है कि वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम, जो भी सबील मोमिन को छोड़कर किसी और सबील पर चलेगा तो जिस राह पर वो चलेगा मैं चलने दूंगा और रोज़े माशर उसे जहन्नम में डाल दूंगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दूसरे हिस्से में कह रहा है कि जो भी सबील मोमिन को छोड़कर किसी और सबील पर चलेगा, ये सबील मोमिन कौन सी है कि जिस पर अल्लाह की मोहर लगी है कि अल्लाह इसकी इत्तिबा चाहता है और नहीं चाहता कि इस राह को छोड़कर किसी और राह पर कोई चले। तवज्जो देना मोहतरम, बात पहुंच रही है कि अल्लाह ये हरगिज नहीं चाहता कि कोई इस राह को छोड़कर किसी और राह पर चले। मैंने पहले आयत सुनाई है, अब आपको हदीस सुना रहा हूं। आयत सुनाने के बाद इस आयत के तनाजुर में हदीस मौजूद है। फरमान मोहम्मद मुस्तफ़ा कि अपने सहाबी से कह रहे हैं कि अम्मार मेरे बाद फितने होंगे, सारी दुनिया अगर एक राह पर चल रही हो और अकेला अली अगर एक राह पर चल रहा हो तो तू अली के पीछे चलना। याल तो तू एक राह पर, तू अली की राह पर चलना। सारी दुनिया अगर एक राह पर चल रही हो तो तू अली की राह पर चलना। जहां अली चल रहा हो तो पता चला मोहम्मद मुस्तफ़ा सबील मोमिनीन का अमीर दिखा रहे हैं। यानी कोई है जो इस सबील का अमीर है, कोई है जो चलता है तो अल्लाह की सबील बनती है। अल्लाह ये कह रहा है कि जो भी सबील मोमिनीन को छोड़कर किसी और सबील पर चलेगा, किसी और सबील की इत्तिबा करेगा, यानी वो सबील मोमिनीन की इत्तिबा चाहता है। अगर तो हम खुद मोमिन हैं तो फिर ये कौन से मोमिनीन है कि जिनकी अल्लाह इत्तिबा चाहता है। बात पहुंच रही है ना मोहतरम? ये कौन है कि जिनकी इत्तिबा अल्लाह चाहता है और अपनी मोहर लगा रहा है कि अगर कबूल करूंगा तो जो इस सबील पर चलता हुआ आएगा उसी को कबूल करूंगा, इसके अलावा कुछ और कबूल नहीं करूंगा। बात पहुंच रही है ना मोहतरम?
اب یہ میں نے آپ کو آیت سنائی ہے. اب یہاں پر میں نوجوان بیٹھے ہیں, ایک سوال دینا چاہتا ہوں. اکثر مجالس میں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو دہرانے سے عقیدہ پہنچتا ہے. اب میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو سبیل مومنین کو چھوڑ کر کسی اور سبیل پر چلے گا تو میں چلنے دوں گا. اب شخصیتیں دو ہیں, سوال میں دے رہا ہوں, سوال آپ نے کرنا ہے. سوال آپ نے کرنا ہے. جو ملے مفتی صاحب, علامہ صاحب, پوچھئے گا. کوئی دوست ملے, کوئی احباب ملے, کوئی استاد ملے, پوچھئے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو سبیل مومنین کو چھوڑ کر کسی اور سبیل پر چلے گا تو جہنم میں ڈال دوں گا. شخصیتیں دو ہیں, ایک ہے حسین اور دوسرا ہے یزید. اب یہ بتائیں کہ سبیل مومنین پر کون تھا؟ سبیل مومنین پر کون تھا؟ حسین ابن علی. کیونکہ حسین نے بیعت نہیں کی. اب سوال یہاں ایک اور اٹھتا ہے کہ جس نے یزیدیت کی بیعت کی, یزید کی بیعت کی, کیا وہ سبیل مومن پر ہیں یا نہیں؟ کیا وہ دین اسلام ہے یا نہیں؟ اللہ یہ قبول کرے گا بھی یا نہیں؟ توجہ دے محترم. اللہ نے جو سبیل قرار دی ہے, اسی سبیل کے انحراف کی وجہ سے دنیا کے اندر اختلافات ہیں. یہ رسول اللہ کی وصیت تھی سبیل مومنین کے اس کی اتباع کرنی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اب کوئی ایسا ہے جو ہم پلہ ہے قرآن کا؟ یہ فرمان ہے رسول اللہ کا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. آپ کی توجہ ہے نا محترم. ابھی چند دن پہلے ہی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک افریقہ کے بہت بڑے عالم ہیں جو وہابی سے شیعہ ہوئے ہیں. ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ شیعہ کیوں ہوئے ہیں وہابیت کو چھوڑ کر؟ تو انہوں نے کہا, جواب سنیے گا, جواب پر غور کیجئے گا کہ کیا جواب دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی, رسول اللہ کا فرمان پڑھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. تو جب میں نے حدیث کو پڑھا تو اس کی اسناد کو چیک کیا, اس کی سند کو چیک کیا, آیا حدیث صحیح ہے یا جھوٹی ہے. تو جب میں نے حدیث کو پڑھ لیا, اسناد کو چیک کیا, حدیث بالکل ٹھیک تھی. تو میں نے اپنے ذہن میں سوچا رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اب اگر میں علی کو چوتھا مان رہا ہوں تو در حقیقت میں قرآن کو چوتھا مان رہا ہوں. بہت محبت تھی امام حسین کو بی بی سکینہ سے. اب جب جا رہے تھے کربلا کے میدان میں, اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے ذوالجناح پر, جب اس کو ایڑ دی تو اس نے چلنے سے انکار کیا, بلکہ سر کے اشارے سے سر جھکایا. تو امام نے جب نیچے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو 4 سالہ سکینہ ہے, گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہے, امام گھوڑے سے اتر آئے اور بی بی کو زور سے سینے سے لگایا. جب بی بی کو زور سے سینے سے لگایا, بی بی نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اے میری بچی تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. تو بی بی سکینہ نے کہا کہ بابا میری پیاس ختم ہو گئی ہے, چچا عباس بھی یہ کہہ کر گئے تھے پانی لینے جا رہا ہوں, واپس نہیں آئے, مجھے پانی نہیں چاہیے, میں آپ کو جانے نہیں دوں گی. تو امام نے فرمایا کہ اے میری بچی میں نے اپنے نانا سے ایک وعدہ کیا تھا, میں نے وہ وعدہ نبھانا ہے, مجھے جانا ہوگا. بابا جا تو رہے ہیں, چاہتی ہوں تھوڑی دیر آپ کے سینے پر سو جاؤں. تو امام نے وصیت کی میری بچی میں تجھے سینے پر سلاتا ہوں. امام نے, راوی کہتا ہے کہ امام خاک کربلا پر لیٹ گئے اور سکینہ کو اپنے سینے پر سلا دیا. سینے پر سلا کر کہتے ہیں کہ سکینہ آج کی رات اپنی پھپھی سے ضد نہ کرنا کہ مجھے بابا کے سینے پر سونا ہے, آج کی رات اپنے بھائی سے ضد نہ کرنا کہ مجھے بابا کے سینے پر سونا ہے, جہاں جگہ مل جائے سو جانا, کہ آج کی رات کے بعد تجھے تیرے بابا کا سینہ میسر نہیں آئے گا. بی بی نے کہا کہ بابا آپ ہمیں کس سے سناتے تھے انبیاء کے؟ آپ نے کہا کہ اللہ بیٹوں کو بھی حق دیتا ہے, بیٹیوں کو بھی دیتا ہے. آپ بھائی علی اکبر کو بھی لے گئے, آپ بھائی علی اصغر کو بھی لے گئے, میرے حصے میں کیا ہے؟ امام نے خاک کربلا کو اٹھایا اور سکینہ کے سر میں ڈال دیا. در حقیقت امام بتانا چاہتے تھے اے میری سکینہ تیرے حصے میں شمر کے تماچے
میں لگنا ہے، تیرے حصے میں تیری بالیوں کو چھننا ہے، تیرے حصے میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جانا ہے، تیرے حصے میں شام کا زندان ہے۔ بس تابوت اٹھنا ہے کہ میرے مولا حسین کے میں نے آپ کو شہادت کے الفاظ چند سنانے ہیں، چند شہادت کے مصائب سنانے ہیں۔ یہ مصائب وہ مصائب ہے کہ جو بی بی فاطمۃ الزہرا نے حسین کی شہادت سے پہلے پڑھ دیے۔ انہی جملوں پر تمام کروں گا۔ میں نے آپ کو سارے مصائب سنائے، لیکن یہ وصیت خدا نہ کرے کہ کوئی ماں کسی بیٹی کو ایسی وصیت کرے۔ جب بی بی زہرا کا آخری وقت آیا تھا، اب ماں ہیں بیٹی کو وصیت کر رہی ہیں، کہا بی بی زینب سے زینب جاؤ وہ صندوق لے کر آؤ۔ بی بی زینب صندوق لے کر آئی، بی بی فاطمۃ الزہرا نے اس میں سے 4 کفن نکالے، بی بی زینب کو دیے، کہا زینب یہ 5 کفن جبرائیل جنت سے لائے تھے، اللہ نے بھیجے تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ یہ 5 کفن، پہلا کفن میں نے اپنے بابا رسول اللہ کے لیے دیا تھا، چند دنوں بعد تمہارے بابا علی میرے لیے کفن مانگنے آئیں گے، یہ میرے لیے کفن دے دینا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا، رمضان کا مہینہ ہوگا، تمہارے بھائی حسن تمہارے بابا کے لیے کفن مانگنے آئیں گے، یہ تیسرا کفن اپنے بھائی کو دے دینا۔ زینب یہ 4تھا کفن تیرے بھائی حسن کا ہے، یہ 5واں کفن بھی تیرے بھائی حسن کا ہے۔ اماں آپ نے 2 کفن بھائی حسن کے دیے ہیں، کہا میرا بچہ جسے کفن دے کر بھیجا جائے گا دوبارہ تیر لگ کر واپس آئے گا۔ زینب یہ 4تھا کفن بھی حسن کا ہے، یہ 5واں کفن بھی حسن کا ہے۔ بی بی نے پکار کر پوچھا اماں آپ نے بھائی حسن کے 2 کفن دیے، میرے بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ تو بی بی زہرا نے کہا میرا یہ بچہ کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا، کوئی اسے کفن دینے والا نہ ہوگا، میرا بچہ بغیر کفن کے دفنایا جائے گا۔ نانے لبدا بابا میں رل گئیاں تے ڈسی نانے لبدا بابا میں رل گئیاں، بابا میں رل گئیاں، پترا دیا لاشا دے ٹکڑے رے لب دیا بچ صحرا، کربلا دیا ماوا اے ماوا، کربلا دیا ماوا اے صبر دے مالک نو سین لیلا آکے اذن جے دے ویتے، میں صبر دی سانج چے اکبر دے سینے چو سانگ ہٹاوا، ماوا کربلا دیا ماوا، ماوا کربلا دیا ماوا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہائے سکینہ ہائے شام، ہائے سکینہ ہائے شام، ہائے سکینہ ہائے شام، ہائے سکینہ ہائے شام، یا حسین یا حسین یا حسین۔